بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے وقتوں میں عرب کے لوگ قافلوں اور مسافروں کو لوٹنے میں بہت مشہور تھے۔ ان کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ اپنے علاقے کے کسی جنگل یا باغ کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور راہ گزرتے لوگوں کو لوٹتے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ انہی وقتوں کی بات ہے کہ عورتوں، مردوں، بزرگوں اور بچوں پر مشتمل ایک قافلہ عرب کے کسی ایسے ہی علاقے سے گزر رہا تھا جہاں اہل علاقہ ڈاکوؤں کے روپ میں پہلے سے ان کی گات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی قافلے کے لوگ ان کے قریب پہنچے، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور تمام سامان لوٹنے کے بعد جاتے جاتے قافلے والوں کی طرف سے مزاحمت کرنے کی وجہ سے ان کے 2 نہتے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکو تلواریں لہراتے، فتح کا جشن مناتے فرار ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس لٹے پٹے قافلے کے لوگ اپنے پیاروں کی موت کا دکھ مناتے، روتے پیٹتے اپنے قافلہ سالار کے نقش قدم پر آگے بڑھتے گئے۔ کسی نے بھی ان کی داد رسی نہ کی اور نہ ہی ان کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی۔ کچھ دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ قافلہ رات گزارنے کے لیے ایک صحرا میں ٹھہرا۔ قافلے کی عورتیں کھانا پکانے کا اہتمام کرنے لگیں اور مرد حضرات آگ جلانے کے لیے ارد گرد سے ایندھن کا بندوبست کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا اور آگ کی روشنی دور سے بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ کچھ راہ بھٹکے ہوئے بھوکے گھڑ سواروں نے آگ جلتی دیکھی تو اس طرف آ نکلے۔ اب اسے قسمت کہیے یا قدرت کا کھیل کہ یہ گھڑ سوار وہی ڈاکو تھے جنہوں نے اس قافلے کو پہلے لوٹا تھا اور پھر ان کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سبھی نقاب پوش ڈاکو قافلہ سالار کے پاس گئے اور بولے کہ ہم راہ بھٹک گئے ہیں اور بہت بھوکے بھی ہیں، اگر کھانے کو کچھ مل جائے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ مل جائے تو بہت نوازش ہوگی۔ سالار قافلہ نے فوراً اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جلدی جلدی مہمانوں کی خاطر توازی کی جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکو جب اچھی طرح کھانا کھا چکے اور اپنی تھکاوٹ بھی دور کر چکے تو جاتے جاتے ایک ڈاکو سالار قافلہ سے بولا، اگر ہمارے چہروں پر نقاب نہ ہوتے تو آپ یقیناً ہمیں پہچان لیتے اور کبھی بھی ہماری اتنی خاطر مدارت نہ کرتے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ سالار قافلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، برخوردار، بے شک تم لوگوں نے اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپ رکھا ہے اور رات کا اندھیرا بھی ہے، لیکن میں نقابوں کے اندر چھپے ہوئے تمہارے چہروں کو بھلا کیسے بلا سکتا ہوں؟ تم سب وہی لوگ ہو جنہوں نے پہلے ہمیں لوٹا تھا اور پھر ہمارے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا، جن میں سے ایک میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ سالار قافلہ کی بات سن کر وہ ڈاکو چونک گئے اور بولے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ سالار قافلہ بولا، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے برخوردار۔ اس دن ہم لوگ آپ کے مہمان تھے، جو آپ سے ہو سکا آپ نے ہمارے ساتھ کیا۔ آج آپ لوگ ہمارے مہمان ہو، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہی اس کا اجر دے گا۔ زندگی کا سبق دوستو، دین اسلام اختیار کرنا اور اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے کردار اور عمل سے دوسروں کو زیر کرنا اور راہ راست پر لانا مشکل امر ہے۔ یہی اصل دین ہے اور یہی حقیقی انسانیت ہے۔ حوالہ عربی ناول سے ماخوذ۔